اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بظاہر ہونا تو ایسے چاہیے کہ جب کوئی بندہ اکیلا عمل کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر لفظ استعمال ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اور اگر زیادہ لوگ کام کریں تو اس میں ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک صیغہ واحد کا ہوتا ہے اور ایک صیغہ جمع کا ہوتا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ایاک اعبد و ایاک استعین، کہ میں عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اب اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واحد کے صیغے کے بجائے جمع کے صیغے کا حکم دیا، جمع کے صیغے کو استعمال فرمایا۔ تو اس میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو واحد کا صیغہ ہے نا، اس میں کا شائبہ تھا، کبر کا شائبہ تھا، تکبر کا شائبہ تھا کہ میں عبادت کرتا ہوں، میں ایسے کر رہا ہوں۔ تو اس خدشے کو، اس شائبہ کو دور کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، جمع کا صیغے کا حکم دیا کہ ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، کہ گویا کہ میں اکیلا نہیں، جہاں اور لوگوں کو اللہ پاک توفیق دے رہے ہیں عبادت کی، میں بھی ان میں سے ایک ادنا سا بنتا ہوں۔ اور اس کی دلیل جو ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں یہ ذکر کی کہ جب بندہ اپنے آپ کو جماعت کے اندر شامل فرما لیتا ہے تو اس میں تواضع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بڑھ جاتی ہے، قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں دو واقعات ذکر کیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جب ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو چونکہ اسماعیل علیہ السلام وہ بھی ہونے والے نبی تھے، تو انہوں نے جواب دیا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ ان قریب مجھے پائیں گے انشاء اللہ من الصابرین، صابرین میں سے پائیں گے، کہ جس طرح اور لوگ آپ کے صبر کرنے والے ہیں ان میں سے میں بھی ایک بندہ ہوں، تو انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو گویا کہ جب چھری چلی تو انہوں نے اف تک نہ کیا، کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کہ دیکھیے کہ اس میں جب موسیٰ علیہ السلام گئے خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے، تو ان سے یہی کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو خضر نے کہا کہ دیکھیے کہ میرے جو امور ہیں، امور تکوینیہ ہیں، وہ آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو نبوت تھی وہ اور طرح کی تھی، خضر علیہ السلام کے پاس جو ان کے متعلقہ امور تھے وہ اور طرح کے تھے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، تو انہوں نے کہا ستجدنی انشاء اللہ صابرہ، واحد کا لفظ استعمال کیا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو اب دیکھیے کہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ ان سے پھر صبر نہیں ہو سکا، کہ جو تین واقعات پیش آئے کہ پہلے خضر نے وہ کشتی کو کھاڑ دیا تو ان سے صبر نہیں ہوا، بول پڑے۔ انہوں نے کہا بات نہیں ہوئی تھی کہ آپ بولیں گے نہیں، تو انہوں نے کہا ہاں میں بھول گیا تھا۔ پھر دوسرا واقعہ آ گیا تو بچے کو قتل کر دیا، تو انہوں نے کہا پھر آپ بول پڑے، تو انہوں نے کہا بات نہیں ہوئی تھی کہ صبر کریں گے، انہوں نے کہا ہاں بس یہ غلطی ہو گئی، چلو اب میں بولا نا تو پھر ہم جدا ہو جائیں گے۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے جو کام کیا پھر بول پڑے۔ تو گیا کہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے صیغہ استعمال کیا تھا صابرہ، اکیلا،
اور اسماعیل علیہ السلام نے صیغہ استعمال کیا تھا جماعت والا، صابرین والا، تو وہاں گویا کہ وہ پورے اترے، اور موسیٰ علیہ السلام یہاں پر جو ہے نا وہ ان سے بار بار جو سوال کر رہے تھے، گویا کہ جو صیغہ استعمال کیا تھا یہ اس کا تقاضا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ایاک نعبد، جمع کا صیغہ، کیونکہ اس کے اندر تواضع ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے انتہا درجے کی تذلل، کہ اب دیکھیں انتہا درجے کا اپنے آپ کو گویا کہ آسان عام مفہوم میں کہ انتہا درجے کا ذلیل کر کے پیش کرنا۔ اب کس کے سامنے ذلیل کر کے پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ اب یہ کتنی انتہا درجے کی ذلت ہے کہ بندہ رکوع کر رہا ہے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ پھر بندہ اپنی پیشانی وہ ماتھا ٹیک رہا ہے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ یہ ہے عبادت کی تعریف۔ اور اسی طرح عبادت کی شرطیں ہوتی ہیں، یعنی جتنی بھی عبادات ہیں اس کی شرائطیں، جس طرح کی نماز کی شرطیں ہوتی ہیں۔ اب نماز کی شرط ہے باوضو ہونا، پاک ہونا، کپڑے پاک صاف ہونا، جگہ کا پاک صاف ہونا۔ اگر کوئی شرط نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح عبادت کی 2 بنیادی شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں نہیں پائی جائیں کسی بھی عبادت کے اندر، جتنی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نفل عبادت ہے، جو بھی ہے، تو جتنی بھی عبادات ہیں اس کی 2 شرطیں ہیں، ایک ہے اخلاص اور دوسری ہے اتباع، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ پہلی کیا ہے؟ اخلاص، یعنی کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اور دوسری شرط ہے اتباع، کہ ہر کام میں، ہر عبادت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضور کے طریقے کے مطابق کرنا۔ اب قرآن پاک نے 4 طبقوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طبقے نے ان شرائط کا لحاظ رکھا اور کس طبقے نے ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھا۔ کس طبقے نے ان شرائط کا لحاظ رکھا، لہذا ان کی ساری باتیں قبول ہیں، کہ جنہوں نے دونوں شرطوں کا لحاظ رکھا، اخلاص کا بھی اور اتباع کا بھی۔ اس کو قرآن پاک نے یہ جماعت صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کامل درجے کا اخلاص تھا ان میں اور کامل درجے کی اتباع تھی، یہاں تک کہ ان کے بارے میں فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ صحابہ کی طرح اگر تم عبادت کرو گے، ایمان لاؤ گے، جیسے انہوں نے ہر پہلو کے اندر اخلاص کو مد نظر رکھا، اتباع نبی کو مد نظر رکھا، تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ پہلا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس میں نہ اخلاص ہے اور نہ ہی اتباع ہے، وہ ہے مشرکین کا، کہ مشرکین کے اندر اخلاص نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنے بتوں کو، خیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل بھی، جو نظر و نیاز، جو چڑھاوے چڑھاتے تھے، تو وہ گیا کہ اخلاص بھی نہیں تھا اور اتباع تو تھی نہیں، نبی پر ایمان ہی نہیں تھا، تو یہ مشرکین تھے، جس کے بارے میں آتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر شرک پایا جائے تو سارے عمل برباد اور بندہ خسارے میں، کہ ساری زندگی عمل کرتا رہا اور اب کیا ہے کہ ساری زندگی عمل کرنے کا کک فائدہ نہ ہوا۔ کہ دیکھیے مشرکین مکہ کتنے اونچے اونچے عمل کرتے تھے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کہ عام محلے کی مسجد نہیں بناتے تھے بلکہ مسجد حرام کی تعمیر کرتے تھے، بیت اللہ شریف کی تعمیر کیا کرتے تھے، اور جناب عام محلوں کے اندر سبیلیں نہیں بلکہ حاجیوں کے لیے سبیلیں لگاتے تھے، حاجیوں کو ستو والا پانی پلاتے تھے، جیسے سبیلیں لگتی ہیں کہ نہیں، لیکن سبیل لگانے میں شرط کیا ہے؟ اخلاص بھی ہو اور اتباع بھی ہو۔ تو گویا کہ مشرکین جو سبیلیں لگاتے تھے، نہ تو اس میں اخلاص تھا اور نہ ہی اتباع تھا، وہ سارا ان کا سبیلیں لگانا کیا ہو گیا؟ مردود، کسی کام کا نہیں رہا۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جس میں اتباع تو ہو، اتباع ہے لیکن اخلاص نہیں ہے۔ اتباع کیا کہ جیسے آپ علیہ السلام نے عمل کیا ویسے عمل کر رہے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے، ان کو کہا گیا یہ ریاکار ہیں۔ اور ریاکاری کے بارے میں قرآن نے فیصلہ فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اگر کسی نے کسی عمل کے اندر ریاکاری مقصود ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ غیر اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے، تو وہ عمل برباد ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک سخی ہوگا، ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا،
تو وہ ان کو لایا جائے گا تو کیا جہنم میں پھینک دیا جائے گا؟ کیوں کہ ان کے اندر کیا تھا؟ اتباع تھی، کہ جیسے حضور نے عمل کیا ویسے ہی وہ نمازیں پڑھتے، ویسے ہی سخاوت کر رہے ہیں، ویسے ہی علم کر رہے ہیں، لیکن کیا تھا؟ اخلاص نہیں تھا، بس اس وجہ سے کیا کہ لوگ واہ واہ کہیں، تو وہ بھی کیا؟ وہ بھی مردود۔ اور چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جس میں اخلاص تو ہو لیکن اتباع نہ ہو۔ اخلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، لیکن اتباع نہیں ہے۔ یہ ہے اہل بدعت کا طبقہ، کہ اہل بدعت کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے من گھڑت اعمال پیش کرتے ہیں، وہ بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں دین کے اندر۔ اس کے بارے میں قرآن نے فیصلہ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو حضور کے حکم کی، حضور کے طریقوں کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ان پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر سب سے بڑا گناہ وہ بدعت کا ہے۔ جو شرک کرتا ہے وہ تو ویسے ہی دار اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے نا، یعنی ایمان کے اندر رہتے ہوئے سب سے بڑا جرم یہ بدعت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضور کے لائے ہوئے دین کی شکل بگاڑ دیتی ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام ایک دین لے کر آئے اور بدعت نے کیا کیا؟ اس کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا، اصل دین ختم ہو گیا۔ تو گویا کہ یہ چار طبقے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک نے کیا۔ تو ایک کیا کہ عبادت کی دو شرطیں ہیں۔ عبادت کی دو شرطیں کیا ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بھئی یہ سبق ہی ہے نا، یہ خالی تقریر تھوڑی، جمعہ تھوڑی ہے کہ جمعہ میں سنا کے چلا جاؤں، یہ سبق ہے بھائی، ٹھیک ہے، درس ہے نا، سبق ہے، تو یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو عبادت کی دو شرطیں کون سی ہیں؟ اخلاص اور اتباع۔ اور یہ کامل درجے کا کس نے عمل کر کے دکھایا؟ صحابہ کرام نے، کہ ان کے اندر کامل درجے کا اخلاص بھی تھا اور کامل درجے کی اتباع بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار حق قرار دیا کہ ان جیسے بن کے ہو، ان جیسے عمل کر کے ہو تو قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔